ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہمارے اوپر کوئی جارحیت مسلط کی گئی، وہ آبی جارحیت ہو یا جنگی جارحیت ہو، پاکستانی قوم اس کا جواب دینا جانتی ہے اور ہم اچھی طریقے سے جواب دیں گے۔ میں ہندوستان میں جو لوگ جنگ کو ہوا دے رہے ہیں، جو جنگ چاہتے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم نے کوئی پٹاخے نہیں رکھے ہوئے، ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے۔ اگر آپ نے ہماری سالمیت کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، ہم آپ کی آنکھ نکال دیں گے۔ ہندوستان کے ہم اتنے ٹکڑے کریں گے کہ ہندوستان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہندوستان اس جنگ کو انشاءاللہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ جہاں تک باتیں بلوچستان کے لوگوں کی، بلوچستان کی عوام کی، بلوچستان کی 2.5 کروڑ عوام اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے، ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ایک فلیگ فالس آپریشن کر ایک جارحیت مسلط کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ آبی جارحیت کی طرف جائے یا جنگی جارحیت کی طرف جائے، بلوچستان کی عوام انشاءاللہ آپ کو صف اول میں نظر آئے گی۔ بلوچستان کی عوام آپ کو فرنٹ لائن پہ نظر آئے گی، اپنی افواج پاکستان کے ساتھ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے انشاءاللہ فرنٹ لائن پر لڑے گی۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا جو کردار رہا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، ہم نے 90,000 سے زائد قربانیاں دی ہیں۔ بھارت مجھے بتائے، بھارت نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ بھارت نے دہشت گردی کے خلاف کیا کردار ادا کیا ہے؟ بھارت ہر 50 سال سے آپ دیکھیں ان کی تاریخ رہی ہے کہ وہ پاکستان پر الزام لگاتا ہے۔ پاکستان جب ان کے الیکشن قریب آتے ہیں، پاکستان پر الزام لگا کر الیکشن میں جاتے ہیں اور الیکشن جیت جاتے ہیں۔ نریندر مودی جو خود ایک جو ہے قوم پرست اور ایک اس طرح کینہ پرست ہندو ہیں، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، جو ہمیشہ مسلمانوں کی نفرت کی بنیاد پر ووٹ لیتے ہیں، وہ کس طریقے سے مسلمانوں پر اور پاکستان پر الزام لگا سکتے ہیں؟ ہم نے جب بھی، میں آپ کو بتاؤں، پاکستان نے بحیثیت جب بھی دنیا میں ٹینس کا ماحول ہوا ہے، ہم نے بحیثیت ریاست ایک ذمہ دار ریاست کا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ سوچا ہے کہ وہ ہم پر جنگ مسلط کرے گا، ہمارے اوپر آبی جارحیت کرے گا، تو اس دفعہ ہم ایسا جواب دیں گے کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ اچھا، یہ آپ کے جو لیوی لگا کے جو کچی کینال اور دیگر سڑک کی تعمیریں اور وہ جو منصوبہ تھا وہ چل رہا ہے، وہ چلے گا یا کہیں جنگ کی نظر تو نہیں ہو جائے گا اب؟ نہیں، کوئی جنگ کی نظر نہیں ہونا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا۔ بلوچستان میں انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ کچی کینال کا منصوبہ ہو، ہماری NH-65 ہو، یا ہمارا کوئٹہ کراچی ڈوئل جو روڈ ہے جسے ہم موٹر وے بنانے جا رہے ہیں، سارے منصوبے چلتے رہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، ہم تو جنگ نہیں چاہتے۔ ہم پر یہ جارحیت اگر مسلط کی گئی، ہم اس کا جواب دینے کے جائیں گے، اور عالمی قوانین کے مطابق، اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ہم جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستان نے دیکھیں اپنا ظرف بڑا کرتے ہوئے، ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ہندوستان کو یہ آفر کی کہ آئیں، بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ آپ جا کر صاف شفاف تحقیقات کرائیں۔ آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے، اقوام متحدہ کو اس میں ڈالیں، کسی تیسرے ممالک کو اس میں انوالو کریں۔ لیکن مودی صاحب جو ہیں، اس ٹائم ان کے سر پہ صرف جو ہے نا وہ جنگ کا بخار چڑھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ پوری دنیا کو سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں، حالیہ دنوں میں نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور نیو یارک ٹائمز اس میں یہ کہتا ہے کہ ہندوستان نے پلگام واقعے کے کوئی ثبوت ہمیں نہیں پیش کیے ہیں، نہ کوئی ایسے ثبوت ملے جس میں پاکستان ملوث ہو۔ LOC سے 230 کلومیٹر دور یہ واقعہ جہاں پر ہوا ہے، وہ لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر دور ہے وہ جگہ۔ اور بھارتی فوج جو 7.5 لاکھ فوج جو اس وقت کشمیر میں قابض ہے، جس نے کشمیریوں کے، مسلمانوں کے تمام جو ان کے بنیادی حقوق ہیں انہیں غصب کیا ہوا ہے، اس کے اوپر قابض ہے، وہ فوج کہاں پر تھی؟ اچھا، جہاں پر یہ واقعہ ہوا، ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں، آج DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ وہاں سے 30 منٹ کے فاصلے پر پولیس اسٹیشن ہے۔ LOC جو ہے، لائن آف کنٹرول جو ہے، وہ 230 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہ کیسے دہشت گرد تھے جو آئے اور جنہوں نے ایسی کارروائی کی اور بھاگ گئے، اور ان کی پولیس کو بھی اطلاع نہیں ہوئی؟ بھارت یہ صرف ہم پر الزام لگا رہا ہے۔ بھارت کی یہ تاریخ رہی ہے، 65 میں بھی جب ہم نے اسے شکست دی، اس نے ہم پر الزام لگایا تھا۔ 98 کارگل بھی وہ نہیں بھولا ہے۔ لیکن اگر اس نے اب اس وقت کوئی ایڈونچر کیا یا ہم پر کوئی جنگ اس نے مسلط کی، تو انشاءاللہ 2025 کو وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ دوسری سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، حالیہ دنوں میں میں بلوچستان میں رہتا ہوں، بھارت کے کچھ جاسوس پکڑے گئے ہیں جو ڈائریکٹ بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، جو بلوچستان میں دخل اندازی میں ملوث تھے، جو ہماری سیکیورٹی فورسز پہ اور معصوم پاکستانیوں میں حملوں میں ملوث تھے۔ اب بھارت اس فیکٹر کو بھی چھپانے کے لیے، اس حقیقت کو بھی چھپانے کے لیے ایک ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے پہلگام میں، یہ فلیگ فالس آپریشن ہے۔ پوری دنیا میں مجھے آپ بتائیں کہ کسی ایک ڈیسنٹ میڈیا نے، بھارتی میڈیا تو ایک مسخرہ میڈیا ہے، وہ زی نیوز اور اسٹار پلس میں جو ڈرامے چلتے تھے، وہ ڈراموں کی طرح اپنی جو ہے نا بریکنگ نیوز دے رہا ہے، پاکستان پہ بغیر تحقیق کے الزام لگا رہا ہے۔ لیکن آپ بتائیں، دنیا کے کسی ایک جو ہے نا میچیور میڈیا نے، ڈیسنٹ میڈیا نے پاکستان کے اوپر اس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ابھی تک واقعہ ہوا نہیں تھا، انڈین سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ خبر چلنا شروع ہو گئی کہ یہ واقعہ پاکستان نے کروایا ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں، ہم الزام سے بات نہیں کرتے، ہم حقائق پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، 1 مہینے پہلے ہوا، ہمارے مسافروں کو یرغمال بنایا گیا،
हमने उसको साबित किया कि वो वाकया हुआ नहीं था, ऐसे इलाके में वाकया हुआ जहां पर ना इंटरनेट था, ना पर कोई कनेक्टिविटी थी। हिंदुस्तान के चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो गई। तो हिंदुस्तान को कैसे पता चला था कि बलूचिस्तान कैसे इलाके में जहां पर ना मोबाइल फोन काम करता है, जहां पर इंटरनेट काम करता है, ये वाकया हो गया। हिंदुस्तान इस तरह की कार्रवाइयां खुद करता है। हिंदुस्तान का आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, पाकिस्तान नहीं, कैनेडियन हुकूमत ये कहती है कि वो वहां पर सिख रहनुमाओं की कत्लेआम में मुलविस है। रियासत अमेरिका ये कहती है कि वो वहां पर दहशतगर्दी में मुलविस है। हमारे हमसाये बांग्लादेश में आप चले जाए, वहां पर अफगानिस्तान, वहां पर ये मुलविस है। ईरान में ये इस तरह की दहशतगर्द कार्रवाइयां करता है और पाकिस्तान को तो हमेशा निशाना बनाता है। लेकिन हम एक जिम्मेदार कौम है, हम इल्जाम नहीं लगाते, हम तहकीक करते हैं। और जिस तरह कल हमने हकाइक सामने रखे कि आपके फैसिलिटेटर्स, आपके हैंडलर्स, आपके दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, हम दुनिया के सामने दोबारा सबूत लाएंगे। इससे पहले भी हम सबूत लाए हैं। कुलभूषण यादव को हमने दुनिया में एक्सपोज किया, जो इंडिया का हाजिर सर्विस अफसर था। हमने सबूत के साथ बात की और उसने इस बात का इकरार भी किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने का।